یہ تقریباً 1957 کی بات ہے۔ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی چیزوں کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ تھا جس کا نام جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں خریدنے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مصروف پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے الٹ تھا۔ جاد نے گڑگڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا۔ ہر بار دکان سے جاتے ہوئے میری طرف سے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہوا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے ماں باپ اور دوست کا درجہ اختیار کر گئے۔ جاد کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل ابراہیم میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل ابراہیم وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے، جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال بیت گئے۔ 17 سال کے بعد جاد 24 سال کا ایک جوان بن گیا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ رب تعالیٰ کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفہ میں دے دی جائے۔ ایک دن جاد اپنے شیخ سے ملنے کے لیے دکان پہ گیا تو دکان بند تھی اور اسے پتا چلا کہ شیخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جاد ہسپتال پہنچتا، اسے شیخ کی وفات کی خبر ملی اور وہ تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ ان کے گھر جانے کے بعد شیخ کے ایک بیٹے نے جاد کو ایک صندوقچی دی اور کہا، یہ ہمارے بابا جان نے وصیت کی تھی کہ یہ صندوقچی جاد کو دے دینا۔ پھر شیخ کے بیٹے نے وہ صندوق جس میں قرآن پاک موجود تھا جاد کو پکڑایا اور جاد اپنے گھر چلا گیا۔ جاد کو نہ تو عربی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی عربی لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیونس کا ایک مسلمان لڑکا جاد کا دوست بنا۔ جاد ان دنوں دنیاوی مشکلات کا شکار تھا۔ جاد کو جب پتا چلا کہ اس کے دوست کو عربی آتی ہے تو شیخ صاحب کی محسوس کتاب جو ان کو دی گئی تھی دوست کے پاس گیا اور اسے قرآن پاک کے 2 صفحے پڑھنے اور اسے فرانسیسی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی درخواست کی۔ جب اس کے دوست نے قرآن پاک کے 2 صفحات جاد کو سمجھائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس کے مسئلے کا حل اس کتاب میں واقعی میں موجود تھا۔ جاد نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے آ رہی ہے؟ اس کے دوست نے اسے کہا، یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ دنیا کے تمام انسان اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکے۔ جاد یہ سن کر زارو قطار رونے لگا۔ وہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندیکھی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ جاد کی درخواست پر اس کے دوست نے اسے کلمہ طیبہ کا ورد کرایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد جاد نے اپنا نام جاد اللہ اختیار کر لیا۔ قرآن نے اس کے قلب کو ایسا منور کیا کہ صرف 25 سال کی عمر میں اس نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابتدائی دور میں جاد اللہ فرانس اور اس کے قریبی علاقوں میں تبلیغ کرتا رہا، لیکن ایک دن شیخ ابراہیم کی دی ہوئی قرآن مجید میں ایک چٹ ظاہر ہوئی جس میں شیخ ابراہیم کی آخری خواہش درج تھی۔ شیخ ابراہیم چاہتے تھے کہ وہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں جا کر تبلیغ کرے۔ جاد اللہ نے اپنے شیخ کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے افریقہ کا سفر باندھ لیا اور اپنی عمر کے آخری ایام تک افریقہ کے مسیحی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے 6000 لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جاد اللہ کا انتقال 2003 میں صرف 53 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ افریقہ میں پھیلی ایک وبا کی لپیٹ میں آ گئے۔
لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً کم و بیش 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔